شروع کیا جائے؟ شروع کر دیں؟ جی جی ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم طلباء کرام اور تمام سننے والے احباب، دیکھنے والے دوستو، مولانا حماد کریمی ندوی صاحب کا شکریہ کہ مولانا اس قسم کی ملاقات کا موقع فراہم کر دیتے ہیں۔ پچھلے کچھ اسباق میں ہم نے گفتگو کی تھی تعبیر و انشاء عربی زبان سیکھنے کے تعلق سے اور املا کے حوالے سے۔ آج یہ چاہتا ہوں کہ علم النحو کا مختصر خلاصہ بیان کر دیا جائے۔ نحو بہت ضروری فن ہے، اس کے بغیر عربی زبان کا سیکھنا مشکل ہوتا ہے، اور عموماً مشکل فن بھی سمجھا جاتا ہے مبتدی طلباء کے لیے، تو کافی مشکل، بہت سے طلباء نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آگے چل کے طلباء کو سمجھ میں آتی ہے، کچھ اس میں طریقہ تدریس کا بھی قصور ہے، کمی ہے۔ مثلا ابتدائی میں مصطلحات کا اتنا سارا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے مصطلحات یاد کرنے کا، کہ جو چیز آسان ہوتی ہے وہ بھی پیچیدہ بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں یوں کہوں گا کہ اس میں اشارہ کو آسانی کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں، ھذا، ھذہ، ذالک، تلک، یہ اس میں اشارہ ہے، اور کس کام کے لیے آتے ہیں یہ آسانی سے بچے سمجھ جاتے ہیں، مگر اس کی بھی تعریف کی جاتی ہے اور پھر یوں کہا جاتا ہے کہ اس میں اشارہ وہ اس میں غیر متمکن ہے جو کسی محسوس چیز کے لیے یا محسوس چیز کی جانب قریب یا بعید اشارہ کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک آسان چیز کو مشکل بنانا ہوا، مشکل چیز کو آسان بنانے کی بجائے آسان چیز کو مشکل بنانا ہوا۔ اس میں اشارہ مثلا کل 8-10 ہوں گے، ھذا، ھذہ، ذالک، تلک، ھذان، ھذین، ذانک، تانک، وغیرہ وغیرہ، کل 10-12 ہی ہوں گے، 10-12 جزیات ہی ہیں اگر، تو ان کو ہم آسانی کے ساتھ پہچان سکتے ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ۔ اگر کوئی کہے کہ چاند وہ ذیلی یا تابع سیارہ ہے جو زمین کے ارد گرد گھومتا ہے، اس طرح اگر چاند کی تعریف کی جائے تو چاند جو جسے سب جانتے ہیں وہ ایک مشکل ہو جائے گی، اور ہر شخص کے لیے بدیہی شیء نظری بن جائے گا، اور بچے کو بھی دکھا دیا جائے کہ جو رات میں جگمگا رہا ہے آسمان میں اور روشنی بکھیر رہا ہے یہ چاند ہے۔ خیر، تو اس طرح فن نحو تھوڑا بوجھل ہو جاتا ہے۔ آج چونکہ جو طلباء فن نحو عربی اول دوم میں اس ابتدائی درجات میں پڑھ چکے ہیں اور ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا، کیونکہ ہم بہت سے علماء کو دیکھتے ہیں، بہت سے ساتھی ملنے والے، کہ انہوں نے زمانہ طالب علمی میں فن نحو پڑھا مگر سمجھ میں نہیں آیا۔ خود مجھے بھی مثلا میں آپ کو کہوں کہ یہ کہا جاتا کہ بہت سی چیزیں جو عربی اول دوم میں ہم نے پڑھی تھی وہ سمجھ میں نہیں آئی، اور آگے چل کر کے آہستہ آہستہ یعنی جو فہم و بصیرت بڑھتی رہی اس طرح سمجھ میں آتی رہی، مگر اس کو آسان کر کے سمجھایا جائے خلاصہ، تو بہت آسانی کے ساتھ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں اور اخذ کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ یوں سمجھیں کہ کلام عرب میں، عربی زبان میں جو بھی الفاظ ہیں، جتنے بھی مکمل عربی زبان میں، وہ 3 طرح کے ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم، فعل اور حرف، ان 3 سے ہٹ کر کے چوتھا کوئی لفظ نہیں ہے، اور ان تینوں کو عموماً سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ کسی طرح سے بھی ان تینوں کو سمجھا دیا جائے کہ یہ اسم، یہ فعل، یہ حرف ہے، تعریفات سے سمجھیں یا جزیات سے، مثالوں سے اگر سمجھایا جائے تو بہت بہتر ہے۔ مثال، یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے، اس کے لیے
ایک دو اسباق کی یا ایک آدھ کتاب کی اس طرح مشق کر لی جائے کہ اس میں صرف اسم فعل اور حرف کی پہچان کی جائے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے، یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے، تو انشاءاللہ اس سے آپ آسانی کے ساتھ ان کو پہچاننے لگیں گے۔ اس کے بعد یہ سمجھیں کہ نحو کی جو بنیاد ہے وہ دو چیزوں پر ہیں، ایک ہے اعراب، یعنی کسی بھی کلمے کے آخری حرف کی حرکت کو پہچاننا، رجلن، 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 یہ جو آخری حرف لام پر زبر زیر پیش سب آتے رہتے ہیں، یہ کب زبر آتا ہے، کب زیر آتا ہے، کب پیش آتا ہے اور کیوں کر آتے ہیں زبر زیر پیش، یہ بدلتے کس طرح ہیں، یہ پہچاننا ایک بنیادی چیز ہے علم نحو میں یہ۔ اور دوسری بنیادی چیز ہے جوڑنا، کلمات کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا، بعض کو بعض کے ساتھ جوڑنا، یہ دوسری چیز ہے۔ مگر یہ جو دوسری چیز ہے ترکیب، کلمات کو بعض کلمات کو بعض کے ساتھ جوڑنا، یہ میرا تجربہ یہ ہے کہ فن نحو سے یہ چیز حاصل ہوتی نہیں عموماً۔ اس کے لیے آپ کو زبان کی کتابیں، ادب کی کتابیں بہت ساری پڑھنی پڑتی ہے، مشق کرنی پڑتی ہے، اور سننا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے اور بولنا پڑتا ہے، یہ سب چیزیں، ان چیزوں کی زیادہ مشق ہوتی ہے۔ نحو کے قواعد سے یہ چیز، یعنی کلمات کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کے جملہ بنانا، فقرہ بنانا، مضمون بنانا، یہ بہت کم، یعنی اس دوسری چیز کا بہت کم دخل ہے۔ جو بنیادی چیز ہے وہ ہے اعراب، تو اس کو ہمیں سمجھنا ہے، فن نحو کا اعراب۔ اب ہم تین ہیں، تینوں کے اعراب کو جب ہم سمجھ لیں گے تو پوری عربی زبان کا اعراب کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تین میں سے بہت آسان ہیں، تین میں سے سب سے پہلے ہم حروف کو لیتے ہیں۔ حروف تمام کے تمام مبنی ہے، مبنی، معرب مبنی جانتے ہیں، معرب اور مبنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رجلن، 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 تینوں اگر حرکت بدل جاتی ہے تو یہ کہلاتا ہے معرب۔ ضربہ، یہ ضربہ ہی رہتا ہے، ضربی کبھی نہیں ہوتا، ضربو کبھی نہیں ہوتا۔ علا، یہ علا ہی رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی، تو جو بدلتا نہیں ہے وہ ہے مبنی، جس کا آخری حرف اس کی حرکت بدلتی نہیں ہے، زبر زیر پیش میں بدلتی نہیں ہے، وہ ہے مبنی۔ اور جو بدل جاتی ہے، کبھی زبر کبھی زیر، کتابن، 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 وہ ہے معرب۔ تو معرب اور مبنی کو پہچاننا یہ بنیادی چیز ہے، اور آسانی کے ساتھ اس طرح مثالوں سے سمجھ سکتے۔ تو حروف تمام کے تمام مبنی، کوئی بھی حرف ایسا نہیں جو اعراب قبول کرتا ہو۔ عربی زبان میں جتنے بھی حروف ہیں تمام کے تمام مبنی ہیں۔ اب پیچھے رہ گئے اسم اور فعل، دو ہی بچے۔ ان میں سے ہم پہلے لیتے ہیں فعل کو۔ فعل بنیادی طور سے تین طرح کا ہوتا ہے، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر حاضر معروف۔ ماضی، مضارع اور امر حاضر معروف تین طرح کا ہوتا ہے۔ ماضی کو ہم پہچان سکتے ہیں مثالوں سے، جتنا مثالوں سے پہچاننے کی کوشش کریں، پہچانیں، اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا اور اتنا ہی ہم بصیرت سے سمجھیں گے۔ قواعد میں پہلے الجھ کر کے پھر مثال دیکھتے ہیں تو اس سے طالب علم کے ذہن پر پہلے قاعدے کا اتنا بوجھ پڑ جاتا ہے کہ بس کہہ نہیں سکتے ہیں۔ بہرحال تو جو تین قسمیں، فعل ماضی، مضارع اور امر۔ فعل ماضی تینوں میں سے فعل ماضی مکمل مبنی، اور فعل امر حاضر معروف، اور امر حاضر معروف وہی در حقیقت امر ہے۔ فعل امر یہ بھی مکمل مبنی، فعل ماضی مکمل مبنی، فعل امر مکمل مبنی۔ اب پیچھے بچ جاتا ہے فعل مضارع۔ فعل مضارع کے بھی دو صیغے مبنی ہوتے ہیں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یفعلنا اور تفعلنا۔ پیچھے بچے 12 صیغے۔ تو فعل عربی زبان میں لاکھوں کی تعداد میں افعال آتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں افعال آتے ہیں، ان میں ہم کو صرف 12 صیغوں کا اعراب سمجھنا ہے، صرف 12 صیغے۔ اور 12 صیغوں کا بھی بہت آسان ہے اعراب۔ 12 صیغوں میں سے 7 صیغے ایسے آتے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی لگا ہوا تھا۔ فعل مضارع کے 12 صیغوں میں سے 7 صیغے ایسے ہوتے ہیں جن میں نون اعرابی لگا ہوا ہوتا ہے۔ 4 تثنیہ کے، یفعلانی، تفعلانی، 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 3 مرتبہ تفعلانی آتا ہے، 1 مرتبہ یفعلانی، یہ 4 ہو گئے۔ یفعلون، تفعلون، تفعلین، یہ 7 صیغے ہو گئے جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے۔ اب ان کا ایک ہی قاعدہ ہے
کہ یہ چاہے کیسے ہو، چاہے ثلاثی مجرد سے ہو، چاہے مزید فی سے ہو، چاہے رباعی سے ہو، چاہے ان میں حرف علت ہو، چاہے نہ ہو، کچھ بھی ہو، ان کا ایک ہی قاعدہ ہے کہ ان پر اگر کوئی عامل ناصب اور جازم نہ لگے، یعنی حالت رفع میں ہوں، تو ان کا نون اعرابی باقی رہتا ہے، اور اگر حالت نصبی اور جزمی میں ہو، یعنی عامل ناصب یا عامل جازم ان پر داخل ہو گیا ہو، تو نون گر جاتا ہے۔ بس یہی ایک ان کا اعراب ہے، چاہے فعل مضارع ثلاثی مجرد ہو، مزید فی ہو، کچھ بھی ہو، چاہے حرف علت ہو، نہ ہو، محموز ہو، معطل ہو، وہ جو مصطلحات ان میں سے کوئی بھی ہو، آپ اس میں پڑے بغیر، یعنی ان پریشانیوں، دقتوں، الجھنوں سے دور رہ کر کے آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ ان 7 صیغوں کا صرف اور صرف ایک قاعدہ ہے کہ عامل ناصب جو 4 ہیں، ان، لن، کئی، اذن، عامل جازم جو 5 ہیں، لم، لما، لام امر، لائے، نہیں، ان، شرطیہ، تو ناصب یا جازم اگر ان پر داخل نہیں ہوا ہے تو یہ حالت رفع میں رہتے ہیں، اور ان کی حالت رفع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نون باقی رہتا ہے۔ اب حالت رفع کہنے یا یاد کرنے یا پریشان ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے، اگر یہ داخل ہوئے ہوں تو نون گرتا ہے، اور اگر نہ ہوئے ہوں تو نون باقی رہتا ہے۔ اب 5 صیغے باقی بچے، 5 صیغے، مگر ہماری جو نحو کی کتابیں ہیں ان 5 صیغوں میں 5 صیغوں کو ان کتابوں میں کافی ثقیل بنا کر کے پیش کیا جائے۔ ثقیل کا مطلب یہ کہ مصطلحات کا بہت بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ مثلا ان 5 صیغوں کو یوں کہا گیا ہے: فعل مضارع، صحیح، خالی الضمائر، بارزہ، مرفوعہ، یہ اتنا سارا نام دیا گیا بعض کتابوں میں، اتنا سارا نام دیا گیا، اور کس کا؟ یفعل کا، یفعل کا، وہ جو بہت بڑا لمبا سارا نام کہ فلاں، حضرت، مفتی، قاضی، شیخ الحدیث، محدث زمان، فقیہ عصر وغیرہ وغیرہ لگا کر کے نام ایک لیا، یعنی آدمی ایک ہے مگر اس کی اتنے، تو اسی طریقے سے ایک یفعل یا ینصر یا یذهب یا یأکل وغیرہ وغیرہ ہیں، مگر اس کو یوں کہا جاتا ہے: فعل مضارع، صحیح، خالی الضمائر، بارزہ، مرفوعہ وغیرہ وغیرہ، اتنا سارا نام۔ بات یہ ہے کہ 5 صیغے ہیں: یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل، یہ پانچوں ایک وزن پر آتے ہیں: ینصر، تنصر، تنصر، انصر، ننصر۔ ان کا قاعدہ، آخر میں اگر ان کے حرف علت نہیں ہیں، آخر میں اگر حرف علت نہیں ہیں، یعنی واو یا الف، ان کا آخری حرف یہ نہیں ہے، تو حالت رفع میں یعنی عامل ناصب و جازم داخل نہ ہو تو ان پر پیش آتا ہے، اور اگر عامل ناصب داخل ہو جائے تو ان پر زبر آتا ہے، اور اگر عامل جازم لم، لما، لام امر، لائے، نہیں، شرطیہ میں سے کوئی داخل ہو جائے تو ان پر جزم یعنی سکون آتا ہے۔ بس یہ سیدھی سر سی بات ہے۔ اور اگر ان کے آخر میں حرف علت ہو تو پھر اس کو بھی الگ الگ کئی اقسام بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے، جس سے بہت بوجھ بن جاتا ہے، ہم خود بوجھ لے لیتے ہیں اس کا اور خواہ مخواہ پریشان رہتے ہیں۔ اگر ان کے آخر میں حرف علت یعنی واو، الف اور یا ہیں تو پھر دیکھیے حالت رفع اور حالت جزم پھر بھی تینوں کی ایک ہے، یعنی حالت رفع میں تینوں پر پیش ظاہر نہیں ہوتا، پیش ظاہر نہیں ہو سکتا۔ یدعو، ہوا یدعو، واو پر پیش ظاہر نہیں ہوا، ہوا یرمی، یا پر پیش ظاہر نہیں ہوا اور نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، اور ہوا یخشا، الف پر کوئی حرکت آتی نہیں تو الف پر بھی پیش ظاہر ہونے سے رہا، تو رفع میں کوئی بھی ظاہر نہیں ہوگا، پیش کسی پر بھی ظاہر نہیں ہوگا، ہوا یدعو، ہوا یرمی، ہوا یخشا، اسی طرح سے رہیں۔ اور اگر حالت جزم ہے، جزم، تو اس صورت میں حرف علت جو الف، واو، یا ہے یہ سب میں گر جائے گا، تینوں میں گر جائے گا۔ لم یدعو، لم یرمی، لم یخشا، لم یدعو، لم یرمی، لم یخشا۔ تو 2 حالتیں تو تینوں کی ایک ہی ہے، صرف زبر والی حالت، نصب والی حالت، اس میں ذرا سی تفصیل ہے۔ کیا؟ حالت نصب میں واو اور یا اگر آخری حرف علت واو اور یا ہے تو زبر ظاہر ہوتا ہے، جیسے لن یدعو، لن یرمی، لن یدعو، لن یرمی، اور الف ہے تو اس پر زبر ظاہر نہیں ہوتا، الف پر کوئی حرکت آتی ہی نہیں، اس لیے زبر بھی نہیں آئے گا۔ لن یخشا، لن یرضا، اسی طرح رہے گا۔ یہ فعل مضارع کا، فعل کا مکمل اعراب ہو چکا، حروف کو اعراب قبول نہیں کرتے، فعل اعراب قبول کرتا ہے، تو اس کا یہ ہو گیا، فعل کا یہ پورا مسئلہ حل ہو گیا۔ یعنی 7 اور 5 کا 7 ایسے ہیں
کہ جن میں نون اعرابی لگتا ہے تو حالت رفع میں نون اعرابی باقی رہتا ہے، نصب اور جزم کی دونوں حالتوں میں نون اعرابی گر جاتے ہیں۔ اور یہ 5 صیغے، ان کے آخر میں اگر حرف علت نہیں ہے تو کوئی جھگڑا نہیں، جہاں پیش آنا ہے وہاں پیش آئے گا، جہاں زبر آنا وہاں زبر آئے گا، جہاں جزم اور سکون آنا وہاں جزم اور سکون آئے گا۔ حرف علت ہے تو واو اور یا ہو یا الف ہو، رفع کی حالت میں کوئی ظاہر نہیں ہوگا، جزم کی حالت میں حرف علت تینوں کے تینوں حذف ہو جائیں گے، صرف نصب کی حالت میں تھوڑی سی تفصیل ہے، واو اور یا ہے تو زبر ظاہر ہوگا، الف ہے تو زبر ظاہر نہیں ہوگا۔ فعل مضارع کا صرف اور صرف یہ اعراب ہے پوری عربی زبان میں۔ اس کے بعد ہم اسم لیتے ہیں، اس میں ذرا زیادہ تفصیل ہے، یہ تھوڑا لمبا ہے، مگر اس کو بھی ہم جتنا کتابوں میں جس طور سے بیان کیا جاتا ہے تو تھوڑا اور بوجھل بنا دیا جاتا ہے۔ یہ خلاصہ اگر ہم کاپی میں لکھیں تو 2 صفحات میں آسانی کے ساتھ آ جائے گا، ہم اور اس کو مکمل طور سے بصیرت سے سمجھ سکتے ہیں۔ بصیرت سے سمجھنے کے لیے ہمیں یہ خلاصہ سننے سے یا پڑھنے سے بھی زیادہ ہمیں مثالوں سے مشق کرنی ہوگی۔ مثالیں دیکھ دیکھ کر کے ایک پر آپ 50 مثالیں 100 مثالیں بنائیں اور ان سے مشق کریں تو آپ نحو کو مکمل طور سے گرفت میں لے سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسم لیتے ہیں ہم۔ اسم ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ اعراب کو قبول کرنے والا ہوتا ہے، تو اسم میں سے بھی کچھ مبنی ہوتے ہیں اور کچھ معرب ہوتے ہیں۔ یہاں میں کہا کرتا ہوں کہ 8 اور 16 کا فلسفہ ہے۔ 8 اور 16 کا فلسفہ ہے، 8 ہیں جو مبنی ہیں، ضمیر ہے، اس ضمیر اسم ہوتی ہے، جیسے ہوا ہما ہم انت انتما انتم کما کم، ضمیر ہے وہ تمام کی تمام مبنی ہوتی ہے۔ اسم اشارہ ھذا ھذہ ذلک تلک، یہ تمام کے تمام مبنی ہے۔ الذی اللذانی الذین، اسم موصول، یہ تمام کے تمام مبنی ہے۔ اسماء کنایہ جیسے کم ہے، کیتا زیتا ہے، کذا ہے، 5-6 ہیں، زیادہ نہیں، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں رہتی، 5-6 اس میں کنایہ ہیں، وہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں، وہ کوئی اعراب قبول نہیں کرتے۔ اس کے بعد کیا رہ گیا؟ اسماء افعال۔ اسماء افعال جو امر حاضر کے معنی میں آتے ہیں یا جو فعل ماضی کے معنی میں آتے ہیں، امر حاضر کے معنی میں جیسے بلہا ہے یا رویدہ ہے، یا ماضی کے معنی میں جیسے ہیہاتا ہے۔ عربی زبان میں بہت زیادہ یہ نہیں ہے، 10-12 ملیں گے پوری عربی زبان میں اسماء افعال جو امر حاضر کے معنی میں ہوتے ہیں یا فعل ماضی کے معنی میں، وہ مبنی ہیں۔ اسی طرح اسماء اصوات۔ اسماء اصوات، اسماء اصوات کا مطلب ہوتا ہے کسی کی آواز کو نقل کرنا، یا اونٹ کو بٹھانے کے لیے مثلا عرب کہتے تھے نخ نخ، یا خوشی کے موقع پر کہتے بخ بخ۔ یہ کلمات اب استعمال کیے نہیں جاتے، کبھی کبھار استعمال کیے جاتے ہیں، کبھی کبھار بہت نادر مواقع آتے ہیں جب یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو ایک یہ ہیں جو مبنی ہوتے ہیں، اور ایک اسماء ظروف۔ اسماء ظروف جیسے قبل، بعد، تحت، قدام، یہ ایک حالت میں مبنی ہوتے ہیں اور مبنی بر ضم یعنی پیش پر مبنی ہوا کرتے ہیں۔ اور ایک مرکب بنائی۔ مرکب بنائی کا مطلب یہ ہوتا ہے 11 سے 19 تک کے یہ جو کلمات ہیں، 11، 12، 13، 14، 15، 16، یہ 19 تک ہے یہ کلمات، یہ مبنی ہیں۔ تو یہ 8 ہوئے، یہ 8 ہوئے۔ اسما میں سے صرف یہ 8 اسما ہیں جو مبنی ہیں، جو اعراب کو قبول نہیں کرتے۔ یہ 8 ہیں جو اعراب کو قبول نہیں کرتے۔ اب جو اعراب کو، ان 8 کے علاوہ 8 کو ایک مرتبہ پھر سے سن لیں، بہت مشہور ہے، کچھ تو بہت مشہور ہیں اور بہت آتے ہیں اور ان کے لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بہت استعمال ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو بالکل ہی استعمال نہیں ہوتے، جیسے اسماء اصوات آپ ہزاروں صفحات پڑھتے چلے جائیں گے مگر کہیں کوئی اس میں صوت استعمال ہوتا ہوا آپ کو نہیں نظر آئے گا، ہے نا، نہ اونٹ رہے نہ اونٹوں کو بٹھانے کی ضرورت رہی۔ خیر، تو 8 اس میں اشارہ، اس میں ضمیر، اس میں موصول، اس میں صوت، اس میں افعال، اس میں فعل، اور اس میں کنایہ اور مرکب بنائی، اسماء ظروف۔ اسماء ظروف یعنی قبل، بعد وغیرہ اسماء ظروف، یہ 8 ہیں۔ 8 کو آپ یعنی 8 کی زیادہ تعداد نہیں، سب سے زیادہ ضمیروں کی تعداد ہے، تو ضمیریں سب سے زیادہ مشہور و معروف ہیں اور سب ضمیروں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ پھر اس میں اشارہ اور اسم موصول زیادہ استعمال ہوتے ہیں تو ان کو بھی سب جانتے ہیں، ظروف، قبل، بعد وغیرہ تو یہ بھی سب جانتے ہیں۔ تو ان کو کون کون ہیں یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ دیکھ لیں کہ یہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں۔
اب پیچھے جو بچے ہیں معرب، ان میں تھوڑی تفصیلات ہیں. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن پر اعراب حروف کے ذریعے سے آتا ہے، ہم پہلے ان کو لے لیتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جن پر اعراب حروف کے ذریعے سے آتا ہے، یعنی مثال کے طور پر رفع کی صورت میں واو آتا ہے، نصب کی صورت میں الف آتا ہے، اور جر کی صورت میں یا آتا ہے. یہ اسماء ستہ مکبرہ ایک ہیں جن کا نام دیا جاتا ہے یوں اسماء ستہ مکبرہ، اور بہت ساری اس کے ساتھ شرط لگائی جاتی ہے، ابن، اخن وغیرہ. سب سے زیادہ جو ان میں استعمال ہونے والا لفظ ہے ابن، اخن، ذو. ابن، اخن اور ذو. اور ہمن، حنن، فمن. یہ بھی فمن کا فم عموماً کتابوں میں لکھا رہتا ہے فمن کا یہ اعراب نہیں ہے. عموماً کتابوں میں فمن ہی لکھا رہتا ہے. فمن جب فمن استعمال ہوتا ہے تو اس کا یہ اعراب نہیں ہے. یہ کتابوں میں یوں کہیے کہ چوک، یا کتابوں میں فو کا یہ استعمال. جس طرح ذو کو ذو لکھا جاتا ہے اسی طریقے سے اس کو بھی فو لکھنا چاہیے. خیر، فمن کا اعراب نہیں. فمو کا، فمی کا، فما کا، اس پر زبر زیر پیش، اگر میم ہے تو زبر زیر پیش تینوں اس پر آتے ہیں. فمو کا، ھذا فمو کا، رأیت فما کا، بی فمی کا، اسی طریقے سے یہ استعمال ہوتا ہے. فو کا یہ اعراب. خیر، یہ ہیں 6. ان کا اعراب یہ ہوتا ہے کہ حالت رفع میں واو آتا ہے، حالت نصب میں الف آتا ہے، اور حالت جر میں یا آتا ہے. جیسے ھذا ابوک، رأیت اباک، مررت بابیک. اسی طریقے سے اخوک، اخاک، باخیک. ان کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ مضاف ہونے چاہیے، کسی اسم ظاہر کی جانب مضاف ہونے چاہیے، ضمیر کی جانب یا اسم ظاہر کی جانب کسی کی جانب بھی مضاف ہونے چاہیے. یہی ان کی شرط ہے. بہرحال ان کا یہ اعراب آتا ہے. ان کے بعد میں ایک ہے تثنیہ رجلانی. ہر ایک کا تثنیہ بنتا ہے ہر لفظ کا. جیسے رجل سے رجلانی، امرأۃ سے امرأتانی، ہاتف سے ہاتفانی، جوال سے جوالانی. تثنیہ کا اعراب، یہ جو نون ہے یہ اعراب نہیں ہوتا تثنیہ میں. یہاں ایک کنفیوز یہ ہو جاتے ہیں کہ فعل مضارع کے تثنیہ میں اور یہاں کے تثنیہ میں یہ جو نون آتا ہے وہاں کا نون اعرابی ہوتا ہے، یہ نون اعراب کا نون نہیں ہوتا. یہ نون اضافت کی وجہ میں صورت میں گر بھی جاتا ہے. اس سے پہلے جو یہ الف ہے یہ ہے اعراب کا. تو اگر یہ حالت رفع میں ہے تو الف ان کا اعراب ہوتا ہے. یہی الف رجلانی ہر تثنیہ میں آتا ہے. کتابانی، قلنسوتانی، یہی الف ان کا اعراب ہے. حالت رفع کا یہ الف ان کا اعراب ہے. اور حالت نصب اور حالت جر دونوں میں الف کی جگہ یا ما قبل مفتوح. رجلینی، کتابینی، قلمینی، مسجدینی، مدرستینی، یہ دونوں حالتوں میں، نصب میں اور حالت جر میں. تیسرا ہے جمع مذکر سالم. مثلا مسلمون، کافرون. ان کا بھی نون اعراب، ان کے نون پر ہمیشہ زبر رہتا ہے. یہ نون اعراب کی جگہ نہیں. اعراب کی جگہ ان سے پہلے والا واو ہے تو حالت رفع ہے تو واو باقی رہتا. واو کی صورت میں ان کا اعراب ہوتا مسلمون، کافرون، ہاؤلائی مسلمون، ہاؤلائی کافرون. حالت نصب یا حالت جزم ہے تو یہاں واو کی جگہ پر یا ما قبل مکسور ہو جائے گا، جیسے مسلمین، کافرین، مؤمنین وغیرہ. یہ تو ان میں حرف کے ذریعے سے اعراب آیا. اس کے علاوہ حرف کے ذریعے سے اسی مسلمون کو اگر یا متکلم کی جانب مضاف بنا دیا جائے، میرے مسلمان اگر آپ کو کہنا ہے تو مسلمیہ ہر حال میں اسی طریقے سے رہتا. پھر یہ مسلمیہ رہتا، مسلمیہ یعنی پیش والی حالت میں بھی مسلمیہ رہے گا، واو ظاہر نہیں ہوگا. ہاؤلائی مسلمیہ، یہ میرے مسلمان. عموماً یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں رہتی، مگر ابن کی جمع ایک آتی ہے بنون. تو اے میرے بیٹو اگر کسی کو کہنا ہے تو کہیں گے یا بنیہ. تو یہی اس کا اعراب، یا متکلم کی جانب مضاف ہو گیا تو اس کا اعراب ظاہر نہیں ہوتا، یعنی واو ظاہر نہیں ہوتا اور یا تو ظاہر ہے ہی ہے. تو یہ 4 ہیں جن کو حروف کے ذریعے سے اعراب آتا ہے. تثنیہ، جمع مذکر سالم، مسلمون، کافرون، مؤمنون وغیرہ وغیرہ، تثنیہ، اور اسماء ستہ جن کو کئی کتابوں میں اسماء خمسہ بھی گنایا جاتا ہے، مگر میں نے کہا ان میں زیادہ مشہور ابن، اخن اور ذو ہے. ذو مانا والا، ذو مال مال والا، ذو علم علم والا. وہ
تو زیادہ تر مشہور یہی ہے. ایک فمن، جو فمن نہیں استعمال ہوتا، فمن کا اعراب نہیں، فو کا اعراب ہے. ہذا فو کا، یہ تیرا منہ ہے. رأیت فا کا، میں نے تیرے منہ کو دیکھا. یہ تو ان کا اعراب آتا ہے اعراب بالحروف، حروف کے ذریعے سے ان کو اعراب آتا ہے. یہی چار ہیں، چاروں میں سے بھی صحیح طور سے تین کو آپ اچھی طرح سے اخذ کر لیں. تین اسماء ستہ، ابن اخن امن حنون فمن ذو، اور تثنیہ رجلان رجلین، کتابان کتابین، مدرستان مدرستین، اور جمع مذکر سالم مسلمون 20 وغیرہ وغیرہ. یہ اور ایک مسلمیہ، یعنی یہی جمع مذکر سالم جب یا متکلم کی جانب مضاف ہو تو اس کا اعراب جو ظاہر نہیں ہوتا ہے. اب اس کے بعد اعراب بالحرکت، چار تھے جن پر اعراب بالحروف آیا، اور چار ہیں جن پر اعراب بالحرکت آتا ہے. چار نہیں، 5 ہیں جن پر اعراب بالحرکت آتا ہے. 5 ہیں، یہ 4 کا تھا، 4 کا مسئلہ. 5 ہیں جن پر اعراب بالحرکت آئے گا. کیا ٹائم ہوا؟ ہو تو نہیں رہا مولانا ٹائم؟ 5 ہیں جن پر اعراب بالحرکت آتا ہے. ان 5 میں سے 2 پر کبھی ظاہر نہیں ہوتا، 2 پر کبھی ظاہر نہیں ہوگا. 2، ایک جس کے آخر میں الف مقصور، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، معنی، مغزى وغیرہ اس قسم کے کلمات جن کے آخر میں الف بشکل یا لکھا جاتا، وہ الف مقصور کہلاتا ہے. ان پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا. ان 5 اعراب بالحرکت کی جو 5 قسمیں ہیں، ان میں ایک یہ بھی، اس پر کبھی اعراب ظاہر نہیں ہوگا. موسیٰ، عیسیٰ، ھذا موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ، کبھی اس پر اعراب ظاہر نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کوئی بھی لفظ جمع مذکر سالم کو چھوڑ کر کے اگر کوئی بھی لفظ یا متکلم کی جانب مضاف ہو جائے، جیسے مثلا قلمی، کتابی، کراستی، مدرستی وغیرہ، یا متکلم کی جانب، تو اس کا اعراب بھی ظاہر نہیں ہوتا. ھذا کتابی، رأیت کتابی، مررت بکتابی، یہ اسی طرح سے رہتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا. تو یہ اعراب کبھی ظاہر نہیں ہوتا. اس کا اعراب بالحرکت کی ایک قسم یہ ہو گئی. ایک یہ ہے کہ صرف ایک ظاہر ہوتا ہے، 2 ظاہر نہیں ہوتے. ایک ظاہر ہوتا ہے، 2 ظاہر نہیں ہوتی. یہ قسم تھی جس میں 2 چیزیں تھی، تینوں ظاہر نہیں ہوتی. ایک ہے جس میں صرف ایک ظاہر ہوتا ہے، 2 ظاہر نہیں ہوتے. یہ کس کا؟ قاضی، ہادی، غازی، ساعی. اس قسم کا لفظ جس کے آخر میں یا مادے کی ہو، یا لازمہ یعنی یا مادے کی ہو، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، جیسے قاضی میں ہوتی، قاضی، داعی، ہادی. ان کا صرف زبر ظاہر ہوتا ہے. حالت رفعی یعنی پیش کی حالت میں، اور حالت جری میں زبر اور یا زیر اور پیش ان کا کبھی ظاہر نہیں ہوتا. جیسے ھذا قاضن، یہ قاضی ہے. ھذا قاضن، یہ قاضی ہے. یا مررت بقاضن، میں قاضی کے پاس سے گزرا. ہاں، رأیت قاضین، رأیت قاضین، یہاں یا کے اوپر زبر ظاہر ہوگا، یا پر زبر ظاہر ہوگا، صرف یا پر زبر ظاہر ہوگا، پیش اور زیر یا پر کبھی ظاہر نہیں ہوگا. تو وہ پہلی قسم موسیٰ اور عیسیٰ اور کتابی اور قلمی، اس پر تو تینوں ظاہر نہیں ہوں گے، اور اس پر ایک ظاہر ہوگا، 2 ظاہر نہیں ہوں گے. یہ ہو گئی 3. اب اس کے بعد میں ہم لیتے ہیں ایک وہ ہے جس پر پیش کی جگہ پیش آتا ہے، زبر کی جگہ زیر، اور زیر کی جگہ بھی زیر، زیر کی جگہ زیر اور زبر کی جگہ بھی زیر. یہ ہے مسلمہ، جمع مؤنث سالم جس کے آخر میں لمبی تا، اس سے پہلے الف اور آخر میں لمبی تا ہوتی ہے، جیسے مسلمات، مؤمنات، کافرات، بنات. ان کا یہ ہے کہ حالت رفع میں پیش ظاہر ہوتا ہے، جیسے ہؤلاء مسلماتن، زبر ان پر کبھی نہیں ہوگا. مسلماتن، آپ پوری عربی زبان میں مسلمات اس قسم کی جو جمع آتی ہے جس کے آخر میں لمبی تا ہوتی ہے، اس پر زبر کہیں بھی نہیں دیکھیں گے، کہیں بھی، نہ 2 زبر نہ 1 زبر، کبھی نہیں آئے گا. ان المسلمات نہیں کہیں گے، ان المسلماتی، ان المسلماتی. تو یہ وہ ہے جس میں زبر کی جگہ بھی زیر آتا ہے، اور زیر کی جگہ بھی زیر آتا ہے، اور پیش کی جگہ پیش ہی آتا ہے. ایک ہے غیر منصرف، جس میں پیش کی جگہ پیش،
زبر کی جگہ زبر اور زیر کی جگہ بھی زبر آتا ہے غیر منصرف، جیسے ھذا عمر، اس میں تھوڑی تفصیل ہے، اس کو آپ سیکھ سکتے ہیں، آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ عورتوں کے لڑکیوں کے جتنے بھی نام ہیں وہ آپ ایک سرے سے کہہ دیجئے کہ غیر منصرف ہے، ان پر زیر نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے عثمان، عفان، عمران، اس قسم کے جن کے آخر میں الف اور نون ہے، اس قسم کے جتنے بھی نام ہیں ان کو آنکھیں بند کر کے کہہ دیجئے کہ ان پر زیر نہیں آئے گا۔ کچھ شرطیں ہیں مگر ان کی وجہ سے ہم اس طرح بوجھ برداشت کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں اور دوسروں پر بھی ڈال دیتے ہیں کہ معمہ بن جاتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ اسی طرح سے یعقوب، اسماعیل، ابراہیم، انبیاء کرام کے اگلے انبیاء کرام کے نام جو قرآن کریم میں آئے تقریباً نوح، حضرت نوح کو چھوڑ کر کے سب کے سب اسی طرح سے کہ ان پر یہ غیر منصرف ہوتے ہیں، یعنی زیر نہیں آتا ہے۔ تو یہ وہ قسم ہے جس پر پیش کی جگہ پیش آتا ہے اور زبر کی جگہ زبر اور زیر کی جگہ بھی زیر کی جگہ بھی زبر۔ تو یہ ہے جیسے مثلا ابراہیم، ھذا ابراہیم، رأیت ابراہیم، مررت بابراہیم، ابراہیمی نہیں کہیں گے۔ اسی طرح مساجد ہے، مساجد اور مفاعل، ایک یہ بھی میں کہتا ہوں کہ مساجد یعنی مفاعل اور مفاعیل کے وزن پر جو بھی جمع آئی، مفاعل اور مفاعیل کے وزن پر جو بھی جمع آئی وہ سب کے سب ایسی غیر منصرف ہی ہوتے ہیں، یعنی ان میں پیش کی جگہ پیش آتا ہے، زبر اور زیر دونوں کی جگہ زبر آتا ہے۔ ھذہ مساجد، رأیت مساجد، مررت بمساجد۔ اب یہ چار ہو گئے، ایک بچا ہے جس پر زبر کی جگہ زبر، زیر کی جگہ زیر، پیش کی جگہ پیش، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ عام طور سے ہوا کرتا ہے۔ اب جو آ گئے ہیں، یعنی جو میں اب تک گنا چکا ہوں، ان کے علاوہ جو بھی بچے ہیں، جو بھی باقی رہے ہیں اور وہ مبنی نہیں ہیں، تو ان میں زبر کی جگہ زبر آئے گا، زیر کی جگہ زیر آئے گا، پیش کی جگہ پیش آئے گا۔ جو میں گنا چکا ہوں چار تو وہ تھے جن پر اعراب آ رہا تھا حرکت کے ذریعے سے، اعراب حرف کے ذریعے سے آ رہا تھا، اور چار یہ ہو گئے جن کا اعراب مکمل طور سے یعنی تینوں کے تینوں زبر زیر پیش تینوں ظاہر نہیں ہوئے، چار یہ ہو گئے۔ ان کو چھوڑ کر کے اب جو بھی مثلا کتابن ہے، قلمن ہے، یا کتاب کی جمع کتبن ہے، یا قلم کی جمع اقلامن ہے، یا دلون ذبیون وہاں کہا جاتا ہے یعنی آخر میں حرف علت واو اور یا ہو اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو، دلون ذبیون۔ اسی طریقے سے نحون ہے، فن نحون، تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ زبر کی جگہ زبر، زیر کی جگہ زیر، پیش کی جگہ پیش۔ ھذا رجل، رأیت رجلا، مررت برجل۔ ھذا کتاب، رأیت کتابا، مررت بکتاب۔ ھذا دلون، دلون ڈول کو کہتے ہیں، دلون، دلون، دلوین، ذبیون، ذبین، ذبین۔ جی 5 منٹ باقی۔ ہاں میں کام کر چکا ہوں، ہاں تو یہ ہو چکے۔ اب ان کو ایک مرتبہ میں کہیں تو پھر خلاصہ بیان کر دوں کہ چار ہیں، چار تو وہ تھے جن پر اعراب بالحرف آیا، چار وہ تھے جن پر اعراب بالحرف آیا، یعنی ابن، اخن، ہمن، ہنن، ان پر تینوں آتے ہیں، حالت رفع میں واو، حالت نصب میں الف اور حالت جری میں یا۔ اور ایک تثنیہ تھا جس کا حالت رفع میں الف اعراب ہوتا ہے اور حالت نصبی اور جری میں یا ساکن ما قبل مفتوح، یہ اس کا اعراب ہوتا ہے۔ اور ایک جمع مذکر سالم مسلمون کافرون وغیرہ ہے تو اس کا اعراب حالت رفع میں پیش ہے اور حالت نصبی اور جری میں یا حالت رفع میں پیش نہیں، حالت رفع میں واو ہے اور حالت نصبی اور جری میں یا ساکن ما قبل مکسور ہے۔ اور ایک یہی اسی کو جب مضاف بناتے ہیں، یعنی مسلمون کو جمع مذکر سالم کو مضاف بناتے ہیں، وہ بھی یا متکلم کی جانب مضاف بناتے ہیں تو اس کا واو ظاہر نہیں ہوتا، اس صورت میں اس کا واو ظاہر نہیں ہوتا حالت رفع میں، یعنی ہاؤلائی مسلمیہ یا ہاؤلائی بنیہ کہیں گے، ہاؤلائی بنویا یا ہاؤلائی مسلمویا، اس طرح نہیں کہیں گے، ہاؤلائی مسلمیہ کہیں گے، ہاؤلائی بنیہ کہیں گے۔ یہ ہو گئے چار جن پر اعراب آتا ہے حروف کے ذریعے سے، حروف کے ذریعے سے۔ دوسرا اعراب ہوتا ہے اعراب بالحرکات، زبر زیر پیش کے ذریعے سے، اس کی 5 قسمیں، 5 قسموں میں سے ایک قسم میں نے بتائی تھی کہ کوئی بھی زبر زیر پیش ظاہر نہیں ہوتا، موسیٰ اور عیسیٰ پر ظاہر نہیں ہوتا، جن کے آخر میں اس قسم کا الف مقصور ہوتا ہے اس پر ظاہر نہیں ہوتا۔ اور دوسرے
جو بھی یا متکلم کی جانب مضاف ہو جائے جیسے قلمی، کتابی وغیرہ، اس پر کبھی ظاہر نہیں ہوتا. تو یہ اس پر اعراب بالحرکت ہوتا مگر ظاہر نہیں ہوتا. ایک وہ ہے جس پر دو ظاہر نہیں ہوتے، ایک ظاہر ہوتا، وہ قاضی اور داعی. قاضی، داعی، ہادی، ساقی، جن کے آخر میں یا ما قبل ساکن ہوا یا ما قبل مکسور ہوا کرتا ہے، داعی، قاضی، ہادی. تو ان کے دو اعراب ظاہر نہیں ہوتے، یعنی پیش ان پر ظاہر نہیں ہوگا، زیر کبھی ظاہر نہیں ہوگا. ھذا داعین، داعن، رأیت داعین، زبر ظاہر ہو جائے گا، رأیت داعین، مررت بداعن. زیر نہیں ظاہر ہوگا، پیش بھی ظاہر نہیں ہوگا. زیر اور پیش یا پر آ نہیں سکتے، دشوار ہوتے اس لیے ظاہر نہیں ہوتے. تو یہ دو ہو گئے. اب ایک ہے جس پر پیش کی جگہ پیش اور زبر اور زیر دونوں کی جگہ زیر آتا ہے، یعنی نصبی اور جری دونوں. یہ ہے مسلمات، بنات، مؤمنات، کافرات. اس قسم کی جو جمع، جس کو جمع مؤنث سالم کا نام دیا جاتا ہے، مگر اس کی بڑی نشانی بہت آسانی سے شکل و صورت سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ اس کے آخر میں تا لمبی ہوتی ہے، اس سے پہلے الف ہوتا ہے. جیسے مسلمات، اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہاؤلائی مسلماتن، رأیت مسلماتن، یعنی زبر آنا چاہیے وہاں بھی زیر آتا ہے، زیر آنا چاہیے وہاں بھی زیر آتا ہے. ایک غیر منصرف، اس میں پیش کی جگہ پیش، زبر کی جگہ بھی زبر اور زیر کی جگہ بھی زبر. جیسے ھذا عمر، رأیت عمر، مررت بعمر. ھذا ابراہیم، رأیت ابراہیم، مررت بابراہیم. ھذہ مساجد، رأیت مساجد، مررت بمساجد. اب ان کو چھوڑ کر کے یہ جو ہو گئی 8 ہو گئی، 4 اعراب بالحروف والی اور یہ 4 اعراب بالحرکت والی. ان کو چھوڑ کر کے بقیہ جو اسم ہوں گے جو اعراب قبول کرتے ہیں، ان کا سب کا یہ ہے کہ وہ سب پیش کی صورت میں پیش کو قبول کرتے ہیں، زبر کی صورت میں زبر کو قبول کرتے ہیں، زیر کی صورت میں زیر کو قبول کرتے ہیں. جیسے رجلن، 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 کتابن، 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 دلون، 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 اس طرح. اسی طرح رجالن، 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 کتبن، 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 اقلامن، اقلامن، اقلامن. تو اب امید کرتا ہوں کہ آپ اعراب کو سمجھ گئے ہوں گے. اگر آپ نے نہیں سمجھا ہے تو میرا یہ سبق جو ریکارڈ ہوا ہے اس کو آپ بار بار سنیں، ایک مرتبہ نہیں، بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. فعل مضارع جس کے صرف 12 صیغے اور یہاں یہ 9 شکلیں، 4 اعراب حرف کے ذریعے سے آنے کی اور 5 حرکات کے ذریعے سے اعراب آنے کی. کس کس کو اعراب آتا ہے وہ بھی میں نے واضح کر دیا. ان کو آپ اپنی کاپی میں نوٹ کر لیں، لکھ لیں اور خوب اچھی طرح سے سنیں اور سمجھیں. انشاءاللہ آپ کو اس سے نحو کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اب ایک چیز یہ رہ جاتی ہے کہ زبر زیر پیش دینے والے کون ہیں، یعنی کس کی وجہ سے زبر آتا ہے، کس کی وجہ سے زیر آتا ہے، کس کی وجہ سے پیش آتا ہے. رفع، نصب، جر دینے والے کون ہیں، فعل مضارع کو کون دینے والے ہیں اور ان اسما کو کون دینے والے ہیں، یہ ایک الگ گفتگو ہے. اس پر انشاءاللہ اگلے سبق میں بات چیت کریں گے. ٹھیک ہے. السلام. نصیر صاحب کو ایوارڈ دینا پڑے گا کہ پوری نو جو ہے ایک دن میں سمجھا دی. ماشاءاللہ. ایک دن اور باقی ہے، ایک دن اور باقی ہے اس دن میں. جی جی ان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. پھر آئندہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.